السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنرل بپن راوت کے بارے میں، جو انڈیا کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے۔ اپنے سیاسی بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے تھے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنی اہلیہ اور دیگر 13 لوگوں کے ہمراہ ہلاک ہو چکے۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف مقرر ہونے سے قبل وہ انڈیا کی 10 لاکھ افراد پر مشتمل بڑی فوج کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ 63 سالہ جنرل کی شہرت ایک بہادر فوجی اور متاثر کن کمانڈر کی تھی۔ کبھی کبھی سیاست پر تبصرے کرتے جو تنازعات کو جنم دیتے۔ جنرل کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور اس حادثے کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور انڈین مسلمز کو اب کیوں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ جنرل راوت 16 مارچ 1958 کو ہانڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد انڈیا کی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک سیاست دان کی بیٹی تھی۔ اپنی فوجی تربیت کے دوران وہ بہترین کیڈٹ تھے اور نیشنل ڈیفنس کالج اور انڈین ملٹری اکیڈمی میں انہوں نے سارڈ آف آنر حاصل کی۔ 1978 میں اپنے والد کی فوجی یونٹ 11 گورکھا رائفلز میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی مہارت اونچائی پر جنگ اور شورش کے خلاف آپریشنز میں تھی۔ 80 کی دہائی میں جب وہ کرنل تھے تو انہوں نے چین کے ساتھ مہاذرائی کے دوران شمال مشرقی ریاست میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ اپنی بٹالین کی کمانڈ کی۔ 2015 میں جو وہ 3rd کور کے انچارج تھے، جنرل راوت نے کسی غیر ملکی سرزمین میں انڈیا کی طرف سے پہلی سرکاری طور پہ اعلان کردہ سرجیکل سٹرائک شروع کی۔ اس وقت انہوں نے میانمار کے اندر ناگا باغیوں پر حملہ کیا۔ 2016 میں انہوں نے انڈیا کے 27ویں فوجی سربراہ کا عہدہ سنبھالا۔ اس دوڑ میں ان کے 2 سینئر افسران بھی شامل تھے۔ اگلے ہی سال انڈیا نے ایک بین الاقوامی تنازع کو جنم دیا جب اس فوجی افسر کو تمغہ دیا گیا جس نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک شہری کو اپنے جیپ کے آگے باندھ کر جیپ چلائی تھی۔ جنرل راوت نے اس اقدام کا دفاع کیا اور کہا یہ غلیظ جنگ ہے اور اس میں ایک جدت ہے۔ 2019 میں نریندر مودی کی حکومت نے انڈیا کی بری، بحری اور فضائی فوج کے درمیان بہتر ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی پوزیشن قائم کی۔ نئے سربراہ کے پاس فوج کی فنڈنگ کا کنٹرول تھا۔ جنرل بپن راوت کو یہ عہدہ دے دیا گیا۔ ان پر بی جے پی سے مبینہ قربت کی وجہ سے عہدہ حاصل کرنے پر تنقید بھی کی گئی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان الزامات سے انکار کیا۔ حالیہ مہینوں میں جنرل راوت فوج کو جدید طرز پر لانے پر توجہ دے رہے تھے اور ان کی قیادت میں تینوں افواج کے انضمام کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ بدھ 8 دسمبر 2021 جنرل بپن راوت ڈیفنس سروسز سٹاف کالج جا رہے تھے، جہاں انہیں سٹاف کورس کے طلباء، افسران اور اساتذہ سے خطاب کرنا تھا۔ ان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ کل ملا کر 13 افراد ہلاک ہوئے۔ گروپ کیپٹن ورون سنگھ زخمی اور زیر علاج ہیں۔ جنرل کی آخری رسومات جمعے کو دلی کے کینٹ علاقے میں ادا کی جائیں گی۔ اتراکھنڈ حکومت نے ان کی موت پر 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے جنرل راوت کا تعلق اتراکھنڈ سے ہے اور وہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ کچھ اہل شاہدین کا کہنا تھا کہ ان کے طیارے اور ہیلی کاپٹر میں گرنے سے پہلے ہی آگ لگ چکی تھی۔ یاد رہے اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق پاکستان کے آرمی چیف کا طیارہ بھی اسی طرح گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے اندر بم رکھا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا کے لیے جنرل بپن خطرہ بن سکتے تھے، اس لیے انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ان باتوں کے کوئی شواہد موصول نہیں ہوئے۔ اب تک یہ عوامی باتیں ہی نظر آتی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس واقعے کے بعد بھی انڈین مسلمانوں اور پاکستان پر تنقید کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جنرل بپن کی موت کی خبر پر پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف سٹاف کی جانب سے تعزیت کی گئی۔ ان کی موت کی خبر پہ چند ایموجی ایسے شیئر ہوئے جو ہا 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 والے تھے، جس پر انڈیا کے ہندوؤں نے پاکستانی اور انڈین دونوں مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے دشمنوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلتے ایک مرتبہ پھر ان تمام ناظرین سے گزارش کرتا چلوں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ہماری دلچسپ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔
خدا حافظ۔